بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 294 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 220 سے لے کر 223 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، انہ هو السمیع العلیم هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. بے شک اللہ رب العزت سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. اے کفار مکہ، کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیاطین کس شخص پر اترتے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ تنزلو یہ اصل میں تتنزلو تھا، دو تاؤں میں سے ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے. تنزلو علی کل افاک اثیم. سن لو شیاطین ہر جھوٹے گناہگار فاجر، جیسا کہ کاہنوں میں مسیلمہ کذاب ہے اور اس کے اغیار ہیں، ان پر اترتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون. شیاطین سنی ہوئی باتوں کو، یعنی جس باتوں کو وہ ملائکہ سے سنتے ہیں، کاہنوں پر القاء کر دیتے ہیں. واکثرهم کاذبون، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں، یعنی سنی ہوئی بات میں بہت سا جھوٹ ملا دیتے ہیں. اور یہ شیاطین کو آسمان پر جانے سے، روکے جانے سے پہلے کا معاملہ اور واقعہ ہے اور گفتگو ہے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. رب تعالیٰ اپنی صفت بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، انہ هو السمیع العلیم. رب تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے. آگے فرما رہے ہیں، هل انبئکم ای کفار مکہ علی من تنزل الشیاطین. محبوب نے فرمایا، کیا اے کفار مکہ میں تم کو خبر نہ دوں ان لوگوں کی جن پر شیاطین نازل ہوتے ہیں. کن پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر افاک اور اثیم پر نازل ہوتے ہیں. افاک کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ افک سے بنا ہے. علامہ راغب اصفہانی افک کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا منہ اس کی اصل جانب سے پھیر دیا گیا ہو اس کو افک کہتے ہیں. جھوٹ اور بہتان میں بھی کسی چیز کو اس کی اصل صورت سے پھیر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کو افک کہتے ہیں. اور وہ ہوائیں جو مخالف جانب اور الٹی چل رہی ہوں ان کو مؤتفقہ کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں ذکر ہے، وَالْمُؤْتَفِقَةَ أَهْوَىٰ. اور قوم لوط اوندے منہ گری ہوئی بستیوں کو اٹھا کر پھینک دیا گیا. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِئَةِ.
فرعون اور اس سے پہلے لوگ اور جن کی بستیاں الٹا دی گئی تھی انہوں نے بھی خطائیں کی تھیں۔ افاق کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ جو شخص بہت زیادہ بہتان تراشتا ہو اور جھوٹ بولتا ہو اس کو افاق کہتے ہیں۔ اسم ان افعال کو کہتے ہیں جو ثواب سے مانے ہوں۔ جو افعال گناہ کبیرہ ہوں ان کو بھی اسم کہا جاتا ہے۔ اسم کا مقابل بر ہے یعنی نیکی۔ حدیث میں ہے کہ البر وہ کام ہے جس پر دل مطمئن ہو، اور الاسم وہ کام ہے جو تمہارے دل میں خلش اور قلق اور کھٹک پیدا کر دے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ شیاطین ہر جھوٹے اور فاجر پر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ مسیلمہ کذاب ہے اور کاہنین وغیرہ ہیں۔ کاہن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ قتادہ نے کہا اس آیت میں افاق اور اثیم سے مراد کاہن ہے۔ کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو زمانہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کی خبر دیتا ہے اور معرفت اسرار کا مدعی ہوتا ہے۔ شک اور ستی نام کے عرب میں کاہن تھے۔ بعض کاہنوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ان کے تابع جنات ہوتے ہیں جو ان کو غیب کی خبریں آ کر بتاتے ہیں، اور بعض کاہنوں کا یہ زعم ہوتا ہے جو شخص ان سے سوال کرتا ہے وہ اس کے فعل یا اس کے حال سے اس کے متعلق ہونے والے مستقبل کے امور کو جان لیتے ہیں۔ ایسے کاہنین کو عراف کہتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چوری ہو جانے والی چیز یا کسی گم شدہ چیز کو جان لیتے ہیں۔ حدیث مقدسہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی، یا جس نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں جمع کیا، یا جس شخص نے اپنی بیوی سے اس کی سرین میں جمع کیا، وہ اس دین سے بری ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ حدیث کاہن، عراف اور نجومی سب کو شامل ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے کتے کی قیمت، فاحشہ کی اجرت اور کاہن کی مٹھائی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں لوگوں نے رسول اللہ سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بعض اوقات ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں اور وہ سچ نکلتی ہے۔ تب رسول اللہ نے فرمایا یہ سچی بات وہ ہے جو ان کے پاس جن پہنچاتا ہے، جن ان کے کان میں وہ بات ڈال دیتا ہے جس کے ساتھ وہ کئی جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ کاہنوں کی مختلف اقسام ہیں۔ امام راضی نے یہ کہا ہے کہ کاہن وہ لوگ ہیں جن کے متعلق مشرکین یہ زعم رکھتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ غیب کو جان لیتے ہیں، اور جو شخص علم غیب کا دعویٰ کرے اس کو شارع علیہ السلام نے کاذب قرار دیا ہے اور اس کی تصدیق سے منع فرمایا ہے۔ قاضی ایاز بن موسیٰ مالکی کاہنوں کی 4 قسمیں لکھتے ہیں۔ پہلی یہ کہ کاہن کے پاس کوئی نیک انسان ہو جو جن کا دوست ہو، اور وہ جن اس کو بتائے کہ اس نے آسمان سے کون سی خبر چرا کر سنی ہے، اور یہ قسم اس وقت سے باطل ہو گئی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں ہے جنات نے کہا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اور ہم نے آسمان کو چھو کر دیکھا تو اسے شدید محافظوں اور سخت شولوں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم اس سے پہلے باتیں سننے کے لیے آسمان پر مختلف جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، پس اب جو بھی چپکے سے سننا چاہتا ہے تو وہ ایک شولہ اپنے تعاقب میں پاتا ہے۔ دوسری قسم علامہ قاضی ایاز مالکی کاہن کی لکھتے ہیں جنات زمین کے اطراف میں گھوم پھر کر قریب اور بعید کے حالات کا مشاہدہ کر کے اپنے دوستوں کو
उसकी खबरें पहुंचा देते हैं। तीसरी ये कि वो तखमीन और अंदाजों से, अटकल पच्चू से गैब की खबरें बताते हैं। अल्लाह ताला बाज लोगों में ऐसी कुव्वत रखता है जिससे वो मुस्तकबल के उमूर के मुताल्लिक कयास और अंदाजे से बातें बताते हैं, जो कभी कभी इत्तेफाकन सच्ची निकल आती हैं और अक्सर झूठ ही होती हैं। और चौथी किस्म काहिन की अर्राफ है। ये वो शख्स है जो अलामात, असबाब और मुकद्दमात से उनके नताइज और मुसब्बबात पर इस्तेदलाल करके आइंदा की बातें बताता है और उमूरे मुस्तकबला की मारिफत का दावा करता है। ये लोग सितारों और दीगर असबाब से इस्तेफादा करते हैं। अल्लामा हरवी ने कहा है कि अर्राफ नुजूमी को कहते हैं जो गैब जानने का दावा करता है, हालांकि गैब का इल्म अल्लाह और उसके रसूल के साथ खास है। युल्कून अस्समअ व अक्सरुहुम काज़िबून। ये शयातीन जो हैं ये मलाइका से सुनते हैं और काहिनों को आकर सुनाते हैं, और इनकी सारी गुफ्तगू में ज्यादा झूठ ही होता है, क्योंकि जो सुनते हैं मलाइका से उसमें काफी ज्यादा झूठ को मिला लेते हैं। और ये उस वक़्त की बात है जब शयातीन को अभी आसमान पर जाने से रोका नहीं गया था, यानी बिआसत मुस्तफ़ा से पहले की बात है। जब अब इनके लिए ये है कि जब भी ये आसमान की तरफ जाते हैं तो इन्हें आगे से आग के शोले पड़ते हैं, यानी शिहाबे साकिब। शिहाबे साकिब के मुताल्लिक कुछ अहादीस हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, नबी करीम के असहाब में से एक अंसारी नौजवान ने बताया कि एक रात हम नबी करीम के पास बैठे हुए थे कि एक सितारा फेंका गया जिससे रोशनी हो गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाब से फरमाया, जब इस तरह का सितारा फेंका जाए तो तुम इसको ज़माने जाहिलियत में क्या कहा करते थे? आपके सहाब ने कहा कि इसकी हकीकत को अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा जानते हैं। हम ये कहते थे कि आज रात कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है या आज रात कोई बड़ा आदमी मर गया है, और रसूलुल्लाह ने फरमाया, इन सितारों को किसी की मौत की वजह से फेंका जाता है न किसी की हयात की वजह से, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी काम का फैसला फरमाता है तो हामिलीन अर्श सुबहान अल्लाह कहते हैं, फिर उनके करीब के आसमान वाले सुबहान अल्लाह कहते हैं, हत्ता के आसमान दुनिया तक उनके सुबहान अल्लाह कहने की आवाज पहुंचती है। फिर हामिलीन अर्श के करीब वाले फरिश्ते हामिलीन अर्श से पूछते हैं, तुम्हारे रब ने क्या फैसला किया? तो वो उनको इसकी खबर देते हैं। फिर बाज आसमान वाले दूसरे बाज को खबर देते हैं। इस तरह यह खबर आसमान दुनिया तक पहुंचती है। फिर जिन्नात ये खबर कान लगाकर सुनते हैं और अपने दोस्तों तक पहुंचा देते हैं। फिर जो खबर बेआइन ही वही हो वो बरहक है, लेकिन जिन्नात इसमें कुछ उलट पुलट कर देते हैं और अपनी तरफ से कुछ मिला देते हैं। काजी अयाज बिन मूसा मालिकी लिखते हैं कि हामिलीन अर्श अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला अपने इल्म गैब को और मुस्तकबल में होने वाले उमूर को सबसे पहले उन पर मुनकशफ फरमाता है, फिर उनके वास्ते से बाकी आसमानों के फरिश्तों को दर्जा बदर्जा मुत्तले किया जाता है। मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ कुरान ये हक नहीं है, इसे इन्होंने या तो खुद गढ़ लिया है या शयातीन इनके पास इस कुरान को लाते हैं। कुरान मजीद ने इसी शिबा का जवाब दिया है और खुद मुशरिकीन को मुखातिब बनाकर फरमाया कि आओ तुम्हें बताएं कि शैतानी इल्हाम किस किस्म के लोगों पर होता है। ये इल्हाम झूठे बदकार और बदकारों पर होता है जो शयातीन के मुत्तबईन होते हैं और उनकी मर्जी पर चलते हैं, ना कि उस पाकीज़ा और फरिश्ता सिफत इंसान पर जिसका सिद्क़ व अमानत और पाकबाजी और खुदा तरसी में कोई सानी ना हो। अक्सरुहुम काज़िबून में अक्सर से मुराद कुल लिया गया है और ज़मख़शरी ने इसका तर्जुमा ये किया है कि उनमें से अक्सर खुद दावा अमानत में झूठे हैं। मुशरिकीन आ हजरत को कभी काहिन कहा करते थे
اور کبھی شاعر بتایا کرتے تھے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ اعلیٰ من کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ تنزلوا کے متعلق ہے۔ اگر انبئکم متعدی بسے مفعول ہو تو جملہ تنزل الشیاطین یہ دو مفعولوں کے قائم مقام ہوگا، یعنی ثانی اور ثالث کے، اور اول مفعول ضمیر کم ہے، اور اگر متعدی بدو مفعول ہو تو جملہ مفعول ثانی کے قائم مقام ہوگا۔ مثل مسیلمہ کا مثال میں پیش کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اول تو مسیلمہ نے آپ کی بعثت کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ شیاطین کی آسمانوں پر آمد و رفت بند ہو چکی تھی، لہٰذا اس کو شیطانوں کا آسمانی خبروں کا دینا صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسیلمہ کاہنوں میں سے نہیں تھا، وہ مفتری اور کذاب تھا، لہٰذا مفسر علام کا من الکہنتی کہنا درست نہیں ہے۔ وغیرہ جیسا کہ سطیح یہ کاہن تھا، کاہن آئندہ کی خبر دینے والے کو کہتے ہیں، اور عراف امور ماضیہ کی خبر دینے والے کو کہتے ہیں۔ ای کفار مکہ میں ای ندائیہ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ ظاہر اور تفسیریہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں مفسر انبئکم میں کم ضمیر ہوگی۔